اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین خالق السماوات والارضین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا افضل الاولین واشرف الآخرین العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين ولا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. أما بعد، محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان گفتگو قرآن کریم میں فضیلت کے معیارات کے حوالے سے ہیں. اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس حوالے سے بہت سارے مطالب ہم بیان کر چکے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی کسی انسان کو بعنوان آئیڈیل یا بعنوان رہبر قرار دینا چاہے یا انتخاب کرنا چاہے بعنوان استاد، بعنوان رہبر، بعنوان رہنما، بعنوان الگو، نمونہ، آئیڈیل، تو اس کے لیے کیا قرآن نے کوئی معیار دیا ہے یا جو معیارات قرآن نے بیان کیا ہے اس کے تحت ہم انتخاب کریں یا جو ہمارے ذہن میں آئیں اس کے حساب سے؟ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن نے جن معیارات کو بیان کیا ہے، اگر وہ شخص جس کو آپ آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، جس کو آپ رہبر و رہنما بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن کے دستور کے مطابق جن معیارات کو قرآن نے بیان کیا ہے ان معیارات پر اگر وہ شخص اترتا ہے، ان معیارات میں سے، ان فضیلتوں میں سے جس کو قرآن فضیلت کے عنوان پہ یاد کرتا ہے، اگر وہ فضیلتیں اس شخص میں موجود ہیں تو آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہم بیان کر چکے ہیں علم ہے. قرآن نے علم کو معیار قرار دیا ہے فضیلت کے لیے، یعنی اگر کسی میں علم ہے تو با فضیلت انسان ہے، اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اس کی سیرت پر چلو، اس کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو، اس کے دستورات پر عمل کرو، کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہے. علم نور ہے. نور کبھی بھی انسان کو نقصان نہیں دے سکتا. نور تاریکیوں اور ظلمتوں کو ختم کرتا ہے. نور جو ہے انسان کو راہ راست پر کیا ہے لے جاتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے انسانوں کی. کیا ہے وہ؟ چونکہ چراغ ہے، ہدایت کا نور ہے. لہٰذا علم جو ہے باعث کیا ہے؟ نجات ہے. علم باعث نجات ہے. لہٰذا جو صاحب علم ہے وہ بافضیلت انسان ہے. قرآن کے روح سے خلیل ابن احمد فراہیدی اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہے. شیعہ اور اہل سنت دونوں اس عالم کو مانتے ہیں. یہ ایک عجیب قسم کا اپنے دور میں کیا ہے، خصوصاً ادبیات، اپنے دور میں ادبیات کے ماہر کیا ہے شخصیتوں میں سے علمی. وہ اس کا کہنا ہے کہ اس سے سوال کیا گیا، مد دلیل، تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو علی کو کیا ہے ان علی امام الکل، تو علی کو کائنات کا یا کل کے کل کا کیا ہے امام تصور کرتے ہیں، اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو خلیل ابن احمد فراہیدی جو اہل سنت کے برجستہ عالم ہیں، اہل تشیع بھی ان کو مانتے ہیں، اس نے کہا قال افتخار الکل فی الکل،
دلیل علی انہ امام الکل، اس نے یہ دلیل پیش کیا کہ میں علی کو پوری کائنات کا کل کے کل کا امام مانتا ہوں، اس لیے کہ علی پوری کائنات سے استغنا اور بے نیاز ہے، اور پوری کائنات علی پر محتاج ہے۔ یہی دلیل ہے علی امام کل ہے۔ کس میں؟ علم میں، ایمان میں، تقوی میں، شجاعت میں، سخاوت میں، حسب و نسب میں، ہر شعبے میں، ہر چیز میں اگر توجہ کریں تو علی کیا ہے؟ کائنات سے بے نیاز ہے، اور پوری کائنات ان تمام چیزوں میں علی پر محتاج ہے۔ یہی دلیل ہے علی پوری کائنات کا امام ہے۔ لہٰذا علی خود فرماتے ہیں، وہ شعر جو علی سے منسوب ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم اپنے رب کے تقسیم پر کیا ہے؟ اس تقسیم پر راضی ہے۔ خدا نے ہمیں علم سے نوازا ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے، رب ذوالجلال نے، کائنات کے خالق نے ہمیں علم سے نوازا ہے، ہم اس پر خوشنود ہے، خوش ہے، راضی ہے، اور ہمارے دشمنوں کو مال عطا کیا ہے۔ لہٰذا مال کے مقابلے میں علی نے خود فرمایا علم افضل ہے یا مال؟ علی نے فرمایا علم افضل ہے، علم خرچ کرنے سے اضافہ ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، اور جس کے پاس علم ہو پوری دنیا اس کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جو کیا ہے؟ صاحب مال ہو، وہ کیا ہے؟ ہر ٹینشن اور پریشانی میں رہتا ہے۔ لہٰذا جو صاحب علم ہے وہ کیا ہے؟ باکمال انسان ہے، اور علی بھی اس علم پر خوش ہے، اور لہٰذا پوری کائنات اگر علی پر محتاج ہے تو علی کے علم کی وجہ سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔